لوگوں کے سامنے دو حدیث لے کر کے آئے ہوں۔ پہلی یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوئی ہے، ان کی خمیر میں ٹیڑھا پن ہے، آپ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجیے اور اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھا لیجیے۔ اگر آپ اس کے ٹیڑھے پن کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا طلاق ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کو خوشی کا ماحول دینا چاہیے اور ان کے ساتھ چشم پوشی کرنا چاہیے، کبھی ان پر کسی طرح کی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کم عقل بھی ہوتی ہے، اگر ان کی طرف سے کبھی کوئی کام مزاج کے خلاف ہو جائے تو مرد کے صبر، تحمل اور طاقت و قوت کی بات ہے کہ اسے برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا کہ اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھا لو، کیونکہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو طلاق ہو جائے گی، طلاق دینا پڑے گا تم کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس پہ زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ کے نزدیک جتنی حلال چیزیں ہیں سب میں سب سے ناپسند چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ اس لیے اگر ہم ان کو طلاق دیں گے تو اللہ کی ناراضگی والا کام کریں گے۔ طلاق سے بچنا ہے اور عورت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور وہ صنف نازک ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، ذہنی اعتبار سے بھی، عقلی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی، اس لیے ان پہ سختی کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکمل المؤمنین احسنهم خلقا وخیارکم خیار لنسائہم، کہ کامل مومن اور مکمل ایمان کے اعتبار سے مومن وہی ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو، اور تم میں سب سے بہتر اور اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ آج ہم تمام عورتوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، دوسری عورتوں سے بات کرتے تو خوشی اور اچھے لب و لہجہ میں، اور اپنی عورت سے سختی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اس لیے بہتر انسان، اخلاق مند وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے نرم دل اور نرم گو اور خوش رو، خوش گفتگو، اچھی بول بولتا ہو اور اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہو۔ یہ دو حدیث سے پتہ چلا کہ ایمان والے کو عورتوں کے تئیں محبت پیش کرنا چاہیے،